میں عرض کی تھی میرا کریم اللہ کیا سارے بال ہی کو جائے ہوں دن؟ میرے اللہ فرمایا نہیں، میرے انبیاء ہی چیز کنے مستثنا ہیں، جدا ہیں۔ میں اپنے انبیاء کو چھوٹی عمر دے اندر بچپن دے اندر ہر چیز دا علم عطا فرما دینا، انہیں کو حرام حلال دا پتہ ہوں دے، پاک پلید دا علم بھی ہوں دے پیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق دے اندر بند کر کے صندوق رکھ دیتی ہے دریا دے اندر، صندوق تردیاں فرعون دے محل دے سامنے پہنچی ہے، فرعون دے نوکریں چاکریں حوارے میں ڈٹھے، ایک صندوق آندھی پئی ہے، انہوں نے فرعون تک خبر پہنچائی ہے، فرعون نے آ کے چاہ کے آؤ، جر ویلے صندوق فرعون دے سامنے چاہ کے گئے، جر ویلے صندوق کھلی ہے بیا کوئی نہا اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ جس وقت اللہ دے نبی دا چہرے انور ڈٹھے، موسیٰ تے ان دی بیوی فرعون اور ان دی بیوی آسیہ آکھن لگن، این بال کو اسا اپنے گھر دے اندر رکھیں دے ہیں، اے بال سارے گھر دے اندر رہے وے سی، اسا ان دی پرورش کریں دے ہیں، بال ڈاڈھا سونا ہے، ساری شہیدہ وارث بن سی، شہی کو چھک سی بھی سی، اور بل آپس دے اندر مشورہ کرن لگن، اچھا بال کو گھر دے اندر رکھوں تا سی، ای کو کھیر کون پلے سی؟ فرعون نے جناب والا پورے علاقے دیا دایاں کٹھیاں کروائیں، ہر دئی نے آ کے کوشش کی تھی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھیر پلا مان دی، کیونکہ اللہ دے نبی نے آپ نے کہیں عورت دی چھاتی دے اوپر منہ نہیں لایا، کیونکہ اللہ دا قرآن دے وحرمنا علیہ المراضع، اللہ دے نبی جان دے ہن اے عورتاں کافرہ ہیں، انہیں دا کھیر میرے واسطے حرام ہے، میں ایک کھیر نہیں پیمنا، میں کہ اے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بچپن ہے، آپ چھوٹی عمر دے اندر جان دیں اے میرے واسطے حرام ہے، میں اے نہیں پیمنا، میں عرض کرن دا میرا مقصد اے گال عرض کرن دا کہ اے تا کلیم اللہ دے بچپن دی شان ہے، حبیب اللہ دے بچپن دی شان دا کون اندازہ لا سکتے؟ حکم ہویا سونے نبی دا بچپن پڑھنے، بل سونے نبی دی آمد پڑھنی ہے، انشاءاللہ نبی دا بچپن بھی سنویں دا، نبی دی آمد بھی سنویں دا۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ جری پڑھان دا شرف حاصل کیتے، دو آیات پڑھیں، انہیں دے وچوں ایک آیت مبارکہ، اور جیرے آیات پڑھیں ہنہ دے تحت گفتگو کرے سا، ہنہ دے تحت واقعات بھی پڑھ سا۔ ایک آیت مبارکہ اللہ فرمائے علم نشرح لک صدرک، فرمایا محبوب کیا اسا تھوڑا سینہ کشادہ نہیں فرمایا، سینہ تھوڑا اسا کھول نہیں چھوڑیا، یعنی سوالیہ لہجے دے اندر اللہ مخاطب ہویا اپنے نبی دے نال۔ علماء کرام فرمیندن کہ اندہ مقصد ہے جو اللہ نے حضور دا سینہ کھول چھوڑے۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھے کہ دو مرتبہ آپ دا سینہ مبارک چاک کیتا گئے، ایک شب معراج کو، دوجا بچپن دے اندر، اور بچپن دے اندر حضور دا سینہ مبارک کی میں چاک کیتا گئے، ہی حوالے دنال ایک واقعہ پڑھان چاہنا، سبحان اللہ دی گونج پیدا فرماؤ۔ سبحان اللہ دا معنی بن دے اللہ پاک ہے، جیرے جیرے سمجھ دے ساڑا اللہ پاک سبحان اللہ علیہ دے سوچی بازنال۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دے غلامو توجہ فرماؤ، حضور دا بچپن چھوٹی عمر اما حلیمہ دے کشانہ مبارک دے اندر رہندن، وقت گزرداری ہے، حضور نے ایک مرتبہ اما حلیمہ کو پوچھیا، فرمایا اما میں دیتا رہ ویندا میرے بھینی دی راہ روزانہ سویرے نال ویندن، شام کو واپس والاندن، ایک کتا ویندن۔ اما حلیمہ نے فرمایا بیٹا تواڈے بھینی دی راہ روزانہ سویرے نال بکریاں چراون ویندن، شام کو بکریاں چرا کے واپس والاندن۔ حضور نے جر ویلے ایا گال سنیے آپ دے دل دے اندر شوق پیدا ہویا ہے، آپ نے فرمایا اما میں کو بھی اجازت عطا فرماؤ، سویرے میں بھی بکریاں چراوانا منجنا ہے۔ توجہ ہے، اما حلیمہ نے حضور کو سینے دلال لائے، بل فرمایا بیٹا تھوڑی چھوٹی عمر ہے، اتنا گرمی ہوندی ہے، تپش ہوندی ہے، پتریلی زمین ہوندی ہے، تھوڑا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ بنی ہے، اگر تھوڑا کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں مکے والے کو کیا جواب دے سا؟ توجہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ،
شان والا نبی بیٹا تھوڑی چھوٹی عمر تو کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں مکے والے کو کیا جواب دے سا او میرے نبی دے غلامو حضور نے جربلے یا گال سنیے چہرہ مصطفیٰ دے اتے مونج مونجاری دے آثار نظر آمن لگن حضرت اما حلیمہ حضور کو مونجا تھیندا دیکھ نہ سکتی ہے برداشت کر نہ سکتی ہے حضرت اما حلیمہ نے جربلے دکھتا ہے حضور دے چہرہ مبارک دے اتے مونج مونجاری دے آثار نظر بیان دن حضرت اما حلیمہ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو سامی بکرا چرامان مننا ہے او میرے نبی دے غلامو جرے ویلے اما حلیمہ نے ایو جواب دیتا ہے حضور دا چہرہ مصطفیٰ خوشی دے نال کھل اٹھیا ہے اور اما حلیمہ حضور کو تھوڑی دیر دے واسطے بھی مونجا تھیندا دیکھ نہ سکتی ہے پریشانی دے اندر دیکھ نہ سکتی ہے کیونکہ میرے نبی دی آمد دی برکت دے نال اللہ نے حضرت اما حلیمہ دے گھر دے اندر بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں عطا فرما چھوڑیا ہن اور حضور دی آمد دی وجہ دے نال آپ دے گھر دے اندر ساری رات روشنی رہ ویندی نہیں اور اے وقت بھی اما حلیمہ دے اوتے گزریا ہاں غربت دے فاقے دی وجہ دے نال کئی دہاراں گھر دے اندر دیوانہ بلدا ہاں اندھارا ہوندا ہاں جڑے ویلے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے آپ دی آمد دی وجہ دے نال میرے نبی دے نور دی برکت دے نال ساری رات روشنی رہ ویندی ہے اندھارا کہنا تھیندا ہاں نال والے ہمسایہ نے جڑے ویلے یہ ترتیب دتی ہے آکھن لگن حلیمہ پہلے تو بڑی غربت دے اندر زندگی گزار کے بیٹھی ہے بڑے فاقیاں دے اندر تے زندگی گزاری ہے اور تو اتنا ہن فضول خرچہ کرن لگ گئی پہلے تیرے گھر دے اندر دیوا بلدا کہنا ہن بجھے دی کہنے میں اما حلیمہ نے کیا جواب دیتا ہے اما حلیمہ نے فرمایا ان دے اندر میرا کوئی کمال کہنی انہاں نے آکھیا بل کیا وجہ ہے اما حلیمہ نے جواب دیتا اما حلیمہ نے فرمایا او بیا ٹائم حاضر ویلے میرے اوتے غربت ہوندی ہے ان دے اندر میرا کمال کہنی آمنہ دلال میرے گھر دے اندر آ گیا ہے اور ہن تسا میں کوئی غربت دے تانے نہ دیتے کرو ہن میں کوئی فاقیاں دے تانے نہ دیتے کرو اما حلیمہ نے جرا انہاں کو جواب دیتا ہے سرکی شاعر نے قلم بند کریں دے ہاں لکھیا ہے اما حلیمہ فرمیندی ہے او وقت غربت سر تے ہے صحیح بخت دیا واگا موڑ دیتیں توجہ ہے او وقت غربت سرتے ہیں صحیح بخت دیا واگا موڑ دیتیں جائیں دیدہ گھر مہمان آتے رب کہیں شاید نہ تھوڑ دیتیں سر سبز پہاڑ چوٹیاں تئیں رب رزق دے رستے جوڑ نتن سانے گھر وچ ظفر حضور جو آئے اسانی میں بالن چھوڑ نتن تکبیر نعرہ رسالہ شانے والا نبی شانے والا نبی حضرت اما حلیمہ فرمیندی ہے میں جڑے ویلے حضور کو اجازت دیتی ہے حضور نے سویر ہومن دا بڑی شدت دے نال انتظار فرمایا ہے شام ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے جڑے ویلے سویر ہوئی ہے میرے بیٹے تے بیٹیاں تیاری کرن لگن میں حضور کو بھی تیاری کروائی ہے اما حلیمہ فرمیندی ہے میں حضور کو تیاری کی میں کروائی ہے حضور دے زلفیں دے اندر کنگھی دیتی ہے حضور دے زلفیں دے اوتے تیل لایا ہے مازاغ والے اکھی دے اندر خود اپنے ہتھیں دے نال سرما پوایا ہے میں کہ اما حلیمہ بڑے مقدرہ والی عورت ہے بڑے نصیبہ والی عورت ہے آج کوئی بھی مسلمان جس وقت سیرت مصطفیٰ دا مطالعہ کرندا ہے جس وقت میرے نبی دے حسن والے پہلو کو پڑھدا ہے ہر مسلمان دے دل دے اندر طلب
سیاں کرم نوازی فرماویں ہاں منت لاویں ہاں جیڑا انجا سونا نبی بنوایا اندی ایک مرتبہ تا زیارت نصیب فرماویں ہاں میں کہ اما حلیمہ بڑے مقدرہ والی عورت ہے جری حضور کو اپنے ہتھے دے نال کنگھی بیٹھی دیندی ہے ماں زاغ والے اکھی دے اندر خود اپنے ہتھے دے نال سرمے بیٹھی پویندی ہے جڑے ویلے حضور کو تیاری کروا گی ہے تیاری کروا کے وال حضور کو اپنے سامنے بلایا ہے تے وال کچھ الیندی بیٹھی ہے کیا آکھیا ہے اما حلیمہ نے آکھیا ہے کریمہ انجا سونا آمنہ دلال کو بنایا توجہ ہے آکھے کی میں نہا او چہرہ دیکھ کے آدھی بیٹھی ہے جندے بارے اللہ دا قرآن کی آدھے پڑھوں اللہ دا قرآن میں آدھا ہوں دا مومن ہمیشہ قرآن سن کے خوش تھی پوندے امید کرے نا تو سارے خوش تھی پوسو پڑھوں چا اللہ دا قرآن جرے جرے قرآن سنن واسطے تیارو سبحان اللہ دی گونج پیدا جا فرماؤ ایک کیرا چہرہ دے دی بیٹھی ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اما حلیمہ نے حضور کو روانہ فرمائے دیندہ حضور تشریف گھن کے گئن شام ہوئی ہے واپس تشریف گھن کے آئین اما حلیمہ نے بکریں دا کھیر ڈوہن شروع کیتے کھیر دے اندر برکت اتنا ہے گھر دے برتن فل تھی گئن کھیر ختم نہیں تھیا ہم سایاں دے گھروں برتن چاہ کے آئین انہاں دے برتانی فل تھی گئن کھیر ختم نہیں تھیا توجہ ہے ماشاءاللہ ہم سایاں نے آکیا حلیمہ بڑی عجیب گال نہیں بکریاں چرن پہلے بھی تا ویندیاں ہن آج کوئی عجیب گال ہے پہلے تھوڑے گھر دے اندر کھیر بڑی مشکل دے نال پورا تھیندا ہا آج کھیر دے اندر اتنا برکت ہے برتن ختم تھی گئن کھیر ختم نہیں کیا حضرت اما حلیمہ نے فرمایا بکریاں بھی اوے ہیں اور چرن والی جا بھی اوہ ہے لیکن جرا چرامل گیا ہے او شخصیت آج تبدیل تھی کہ بھئی اللہ نے ہی واسطے برکت عطا فرما چھوڑیں توجہ ہے وقت چلدا رہی ہے حضور سویرے نال ویندے ہن شام کو واپس والاندے ہن ایک ایو جیندی ماں رہی ہے دوپہریں دا ٹائم ہے حضرت اما حلیمہ دی بیٹی حضرت شیمہ میں دوڑ دی ہوئی آندی پئی ہے ابالے قدم بھر کے آندی پئی ہے سا چڑیا ہویا ہے آ کے اما حلیمہ کو کوئی گال کریں دی ہے جیری گال ہوں کی تھی اگو جیرا واقعہ اون دسا ہے جیرا واقعہ بنے اون سنویں دا سبحان اللہ علیہ وسلم بات نال اور قبلہ دی پارندہ وقت ہویا ہے حضرت اما حلیمہ دی بیٹی شیمہ دوڑ دی ہوئی آندی پئی ہے ابالے قدم بھر کے پئی آندی ہے ساتھ چڑیا ہویا ہے حضرت اما حلیمہ نے اپنی بیٹی کو جرے ویلے دوروں دٹھائے پریشان ہو گئی ہے کھڑی ہو گئی ہے اپنی بیٹی کو سینے دنال لیندی ہے ول پوچھ دی ہے بیٹی کیا مجہ ہے کیا مسئلہ ہے کیوں پریشان ہوئے اتنا ابالے قدم کیوں بھریں دی آندی حضرت اما حلیمہ دی بیٹی حضرت شیمہ آدھی ہے اما میں جرا منظر دیکھ کے آئیا میں او بیان
نہیں کر سکتی اما میری زبان دے تے لفظ جاری نہیں پے ہوندے اگر میں دساواں تے میرا جگر منہ تو آون پے ویندے اما میں جڑا منظر دیکھ کے آیاں میں او بیان نہیں کر سکتی حضرت اما حلیمہ نے جڑ ویلے یہ گل سنن حضرت اما حلیمہ بڑی پریشان ہوئی ہے حضرت اما حلیمہ اپنے شوہر حارث کو نال رلایا ہے حضرت شیمہ دے نال انہیں ٹردے ویندن جلدی دے نال ٹردے ویندن اور ٹردے ہوں جات پہنچ گئے جتا مدینے دا تاجدار بکریاں بیٹھا چریندا ہا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں حضرت اما حلیمہ نے جر ویلے حضور کو دتا ہے حضور زمین دے اٹھے بیٹھے ہوئے حضرت اما حلیمہ نے حضور کو سینے دے نال لایا ہے بل پوچھیا ہے بیٹا کیا وجہ بن گئی ہے تمہاری بہن پریشان کیوں ہے کیا مسئلہ بن گیا حضور نے فرمایا اما میں بکرا چریندا بیٹا میں دتا ہے آسمان کو لو فرشتے زمین دے اٹھے آئے انہاں نے آ کے میں کو ہتھاں دے اٹھے اٹھایا ہے ول زمین دے اٹھے لٹایا ہے اما ول انہاں نے میرا سینہ چاک کیتا ہے ول میرے سینے دے وچوں شیطانی وسوسے والا لوتھڑا کڈ کے انہاں نے او باہر سٹیا ہے ول میرا قلب اطہر انہاں نے کڈیا ہے او کو آب زمزم دے نال دھو کے ول میرے سینے دے اندر سیٹ کر دیتا ہے او میرے نبی دے غلاموں اج کچھ لوگ نعوذ باللہ نبی قبر دے اندر زندہ کہنی نبی نعوذ باللہ قبر دے اندر مردہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑے لوگ یہ گال کریں دن میں انہاں کو جواب دیون چاہندا رب دے قرآن دے وچ جواب بیٹھا دیندا او میرے نبی دے غلاموں بڑی محبت دے نال بیٹھے سماعت فرمیندے ہو توجہ فرمائے سو حضرت اما حلیمہ کو حضور نے فرمایا اما میرا سینہ چاک کیتا گئے میں اپنے اکھیں دے نال دیکھدا رہ گیا اما شیطانی وسوسے والا لوتڑا کڈیا گیا ہے میں اپنے اکھیں دے نال دیکھدا رہ گیا اما ول میرا قلب اطہر باہر کڈیا گیا ہے او کو زمزم دے نال دھوتا گیا ہے ول میرے سینے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے اما میں اپنے اکھیں دے نال دیکھدا رہ گیا اور جڑے لوگ آدن نبی زندہ نہیں میں ہنے کو جواب پیا دیندا اج کوئی بھی انسان کئی انسان دا دل کچھ دیر دے واسطے بند ہو ونجے کچھ ٹائم واسطے دھڑکن بند ہو ونجے انسان زندہ نہیں رہندا